جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ڈیفالٹ کی خبریں زبان زدام ہیں۔ ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور سیاسی جماعتیں جہاں ایک محاذ آرائی پر لگی ہوئی ہیں، ملک میں بہتری کے لیے کوئی شخص نہیں سوچ رہا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے آپ سے کہوں گا کہ آپ بجائے اس کے کہ حکومتوں پر ریلائی کریں اور سیاسی لیڈرز پر ریلائی کریں، اس کی بجائے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے جو چیزیں شیئر کروں گا، اگر ہم قومی لیول پر ایک ذمہ داری شہری ہونے کے ناطے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں تو پاکستان چند سالوں میں ایک بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا ایکسپورٹس کی۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایک ہی فارمولا کام کرتا ہے کہ اس ملک کی ایکسپورٹ زیادہ ہوں اور امپورٹ کم ہو۔ اب ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ہم سب لوگ یہاں امپورٹڈ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے کہ امپورٹڈ چیزوں میں ہمیں وہ کوالٹی ملتی ہے جو کہ ہمیں یہاں کی لوکل چیزوں میں نہیں ملتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے یہاں وہ کوالٹی بنانے کی کوشش کریں جو کوالٹی ہم امپورٹڈ چیزوں میں اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آخر باہر بھی جن لوگوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ بالکل ہماری طرح کے ہی انسان ہیں، اور ان میں سے اکثر تو پاکستانی لوگ ہی ہیں جو باہر جا کر کوالٹی ورک پر فوکس کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو بنانے کے پیچھے آپ کے اپنے پاکستانیوں کا کافی ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آپ اس پوائنٹ پر، جب ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ اب اپنی ذاتیات کو پیچھے کر کے اپنے ملک کے بارے میں سوچیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پاکستان بھی یورپین ممالک کی طرح ایک ترقی یافتہ ملک بنے اور لوگ یہاں پاکستان کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کریں؟ تو آئیں خدارا اپنے ملک کے بارے میں سوچیں اور اپنی سب سے پہلے آپ اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوسری چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہیں اسمال بزنسز۔ آپ کو اپنے ملک میں اسمال بزنسز کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ بزنسز کو پروموٹ کرے اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرے، لیکن میں آپ سے اس پوائنٹ پر یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا اپنا بھی کام ہے۔ ہمیں صرف حکومت پر ہی ریلائی نہیں کرنا۔ ہم سب بھی جس لیول پر بھی ہیں، اپنے ارد گرد کی کمیونٹی میں جو لوگ چھوٹے موٹے بزنسز کر رہے ہیں ان سے چیزیں خریدنے کی طرف فوکس کریں۔ آپ ان کی چیزوں کو ایک دوسرے کو ریفر کریں۔ اگر وہ اچھی کوالٹی کی چیزیں نہیں بنا رہے تب بھی آپ ان کو بتائیں کہ تمہاری چیز میں یہ کمی ہے اور تم اس کو امپروو کرو تاکہ لوگ تم سے خریدیں۔ اب ہمارے معاشرے میں نے دیکھا ہے کہ ایک نیگیٹو مینٹیلٹی بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی بھی انسان سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہمارے لوگ اس کو انکریج کرنے کے اس کو اتنا ڈسکریج کرتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جس طرح پتہ نہیں انہوں نے کیا گناہ کر دیا ہے۔ تو خدارا ان کو گندا کرنے کی بجائے آپ اپنے اندر ایک پازیٹیو مینٹیلٹی ڈیولپ کریں، ان کو انکریج کریں۔ شاید ان کو آپ کی یہ بات زیادہ اپیل کرے۔ اگر آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو ویلیو کریں اور اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے بنائیں۔ تیسری بات میں یہ کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اپنے ملک میں فورن انویسٹمنٹ کو لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اس کے لیے آپ باہر سے اگر کوئی بھی کمپنی فورن انویسٹمنٹ لے کر آنا چاہتی ہے تو اس کو ٹیکس کی چھوٹ وغیرہ دیں۔ ایک اچھی شہری ہونے کے ناطے آپ کو اپنے ملک کے بارے میں دل سے سوچنا چاہیے۔ آپ جب بھی کسی سے اپنے ملک کے بارے میں بات کریں تو اپنے ملک کی اچھی چیزوں کے بارے میں ہی اس کو بتائیں۔ ہمارے ہاں میں نے ایک بہت زیادہ کامن مینٹیلٹی دیکھی ہے، خاص طور پر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے، جیسے کوئی گورے ہوتے ہیں، انگریز ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان ایک بہت زیادہ تھرڈ گریڈ کنٹری ہے اور وہ اس وجہ سے پاکستان چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ تو آپ جب بھی کسی سے اپنے ملک کے بارے میں بات کریں اس کو صرف اس کی پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ پاکستان ایک بہت زرخیز سرزمین ہے، پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے۔ پاکستان کے پاس ہمالین ماؤنٹینز ہیں، K2 GB، اور پاکستان کے پاس ایسی خوبصورتی ہے جو کہ اگر پاکستان کیپٹلائز کرے تو شاید پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آنا شروع کر دیں۔ تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو صرف پاکستان کی پازیٹیو امیج کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز نیگیٹو لگتی بھی ہے تو خدا کے واسطے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں۔ اس کے بعد جو چیز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں۔ اب یہ چیز ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف پڑھانے پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے
وہ یہ ہے کہ ان کو نہ صرف پڑھائیں بلکہ ان کو سکلز سکھائیں۔ اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو ویکیشنل ٹریننگ پروگرامز میں بھی بھجوا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی حکومت کے علاوہ ہمارے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے سکلز والے پروگرامز انٹروڈیوس کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو سکلز زیادہ سکھائیں۔ دوسرا ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو ایک اچھے شہری ہونے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سکھاتے۔ ہمارے اسکولوں میں نے آج تک کبھی بھی اس طرح کا کوئی سیوک سینس پر کورس نہیں دیکھا جس میں یہ بتایا جائے کہ آپ ایک اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں اور ایک اچھے شہری ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اب میں یہاں پر پھر یہ بات کروں گا کہ یہ چیز اگر اسکولز نہیں بھی سکھاتے تو ہم بذات خود ایک والد ہونے کے ناطے، ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے اپنے ارد گرد اپنے آنے والے چھوٹے بچوں اور ان کی نسلوں کو یہ سکھائیں کہ یہ سرزمین جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کو بھی ایسے دیکھیں جس طرح ہم کسی ایک بہت محترم سی شخصیت کو دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے والد صاحب ہو گئے یا کوئی بھی ایسی شخصیت جس کی آپ بہت زیادہ عزت کرتے ہوں۔ پاکستان کے بارے میں بالکل ادھر ادھر برا بھلا مت کہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو بجائے حکومتوں پر رلائی کرنے کے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا سب سے پہلے آپ کا فرض ہے، لیکن ہم اس پوائنٹ پر حکومتی کنٹریبیوشن کو بھی بالکل اگنور نہیں کر سکتے۔ تو اگر میں حکومتی لیول پر بات کروں تو حکومتوں کو چاہیے کہ ملک کے انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں اس وقت ٹرانسپورٹیشن، انرجی سیکٹر، کمیونیکیشن سیکٹر پر انویسٹمنٹ بڑھانی چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی ملک سے اگزامپل لینی چاہیے تو وہ ہے انڈیا اور چائنا، کیونکہ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا اور چائنا تو ہمارے بعد آزاد ہوا۔ تو میں چائنا کی مثال آپ کو دیتے ہوئے کہوں گا کہ چائنا نے اپنی بہت زیادہ آبادی کا صحیح فائدہ اٹھایا۔ چائنا نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے دیہاتی لوگوں کو سکلڈ ورکرز بنانے پر فوکس کیا۔ چائنا نے اپنے لوگوں کو گھروں میں فالتو بٹھانے کی بجائے ان کو سکلڈ ورک سکھانے کی طرف زیادہ مائل کیا، ان کو ٹریننگز دلوائیں، ان سے کام کروایا، فیکٹریز میں ان کو بھرتی کروایا۔ ان لوگوں کو انہوں نے ایگریکلچرل ٹریننگز دلوائیں، لوگوں کو بیسک ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کی ہیلپ کی مدد سے کام کرنا سکھایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے لوگوں کو بیسک ایجوکیشن کے ساتھ، آج کل انٹرنیٹ جیسی جدید ٹیکنالوجی، ہمارے ہر بندے کے پاس آج کل موبائل ہے، تو آپ اپنے موبائل سے بھی ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا صرف ایک ٹپیکل پیٹرن پہ رلائی کریں، آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کو کسی ایک انڈسٹری کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ ہمیں ڈائیورسیفائڈ انڈسٹریز کے بارے میں سوچنا چاہیے، نئی نئی انڈسٹریز لگانی چاہیے اور کسی ایک سیکٹر کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اپ گریڈ نہیں کیا، ہماری زراعت آج بھی ٹریڈیشنل ٹیکنیکس پر ہی رلائی کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کو کورسز سکھانے چاہیے، بلکہ میں اپنے کسان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ، میرے خیال میں کوئی ایسا انسان نہیں میں نے دیکھا جس کے پاس آج کے دور میں موبائل نہ ہو اور وہ موبائل پہ یوٹیوب یا ٹک ٹاک نہ یوز کر رہا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہے، چاہے آپ زراعت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ ایجوکیشنل فیلڈ سے رکھتے ہیں، یا آپ کسی اور سکلڈ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر ان پروڈکٹیو چیزیں دیکھنے کے، آپ ان کے اوپر اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں۔ میں نے دیکھا تھا بھی ریسنٹلی کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر انہوں نے اپنے سکلڈ ورکرز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، جبکہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کے اندر صرف ناچ گانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ملک کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ میں بار بار ایک بات کروں گا کہ آپ خود ذمہ دار بنیں، یہ سوچیں کہ آپ اس ملک کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ حکومت اور پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ آپ کو خود اس دریا میں پانی کی ایک بوند بننا ہے جو دریا سوکھنے جا رہا ہے، اور اسی طرح اس دریا کو آپ جیسی لاکھوں بوندوں کی ضرورت ہے جو اس دریا کو نہ صرف سوکھنے سے بچائیں گی بلکہ اس کے ارد گرد کے کھیتوں کو بھی سیراب ہونے میں مدد کریں گی۔ اس کے علاوہ میں اپنے ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ کرپشن کو بہتر طریقے سے ٹیکل کریں اور حکومتی ٹرانزیکشنز اور ڈیلز کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں۔ ٹی وی اور میڈیا وغیرہ پر عوام سے شیئر کریں کہ حکومت میں اس وقت کیا ٹرانزیکشنز چل رہی ہیں، اور اپنے ملک کے لوگوں کو خاص طور پر اعتماد میں لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ سوشل میڈیا چینلز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹی وی چینلز بھی یوز کر سکتے ہیں۔
ایک اور چیز جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ ہے کاسٹ آف لیونگ۔ تو میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ کاسٹ آف لیونگ کو تنخواہوں کے حساب سے بیلنس کرے۔ یعنی ابھی ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک بندہ جس کی تنخواہ 15,000 روپے ہے تو اس کے لیے مہینے کا گزارا کرنا یا اپنی فیملی کو لے کر اس تنخواہ میں چلنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ فالتو کی فضول خرچیاں جیسے پروٹوکول اور بڑے سیاسی دفتر اور گھروں کے کنسپٹ وغیرہ کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اور یہ سب چیز صرف حکومت کے ذمہ ہی نہیں بلکہ اس میں ہم سب کا بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو اس سوچ سے نکالنا ہے۔ اگر آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی انسان حکومتی سسٹم کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جیسے فار ایگزامپل فوج یا بیوروکریسی وغیرہ، یا ایون کسی کا سیاست سے بھی تعلق ہے، تو اس کو بھی یہ سمجھائیں کہ وہ اپنے لیول پر ٹرانسپیرنٹ رہے اور سرکاری مشینری کو کم سے کم استعمال کرے۔ یہ چیزیں اٹریکٹیو تو ضرور لگتی ہیں لیکن انسان کے اپنے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ بجائے آپ ان چیزوں سے انسپائر ہونے کے، آپ پرسنل لیول پر ایک ایگزامپل سیٹ کریں کہ میں ان چیزوں کو ڈسکریج کروں گا۔ یہ چیز بالکل ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی طرح ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی کمیونٹی میں رہتے ہیں اور آپ ایک بہت خوبصورت سا لان بناتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے گھروں والے بھی انسپائر ہو کر ایک اچھا سا لان بنا دیں گے۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ ایک سرکاری سسٹم میں ہیں تو آپ پروٹوکول وغیرہ کو ڈسکریج کریں تاکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ سے سیکھیں اور یہ چیز ایک دوسرے میں آپ سے ٹرانسفر ہو۔ اس کے بعد میں جس سیکٹر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے بینکنگ سیکٹر۔ ہمارے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بینکنگ سیکٹر کو امپاور کریں اور خاص طور پر بینکس کو یہ انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ایگریکلچرل اور انڈسٹریل سیٹ اپ لگانے والے لوگوں کو قرضے دیں، اور اس طرح کے قرضوں کے لیے آپ انٹرسٹ کی کم ریشو رکھیں تاکہ لوگ پاکستان میں قرضے لے کر زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز اور ایگریکلچر کے اندر انویسٹ کریں۔ ایسا کرنے سے ملک میں زیادہ انڈسٹریز لگیں گی اور ایگریکلچر سیکٹر بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ ملک میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیونگ اکاؤنٹس کھولنے کی ترجیح دیں۔ خاص طور پر نیشنل سیونگ سکیمز میں لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے رکھوائیں تاکہ حکومتوں کے پاس پیسہ آئے اور وہ اس پیسے کو دوبارہ انڈسٹریز اور ایگریکلچرل سیکٹرز کے لونز کے لیے ڈسپرس کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ انڈسٹریز کے سیٹ اپ لگاتے ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی سیٹ اپ لگائیں تاکہ ان کے اس سیٹ اپ کی وجہ سے ماحول میں آلودگی نہ پھیلے۔ پاکستان اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو برباد نہ ہونے دیں، بلکہ ہمارے ملک کے جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں جیسے جی بی وغیرہ، اگر ان شہروں کو خوبصورت طریقے سے ڈیولپ کیا جائے تو یہ سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں۔ میں ذاتی طور پر جس وقت سوئٹزرلینڈ سے ہو کر آیا تو میں نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی اور اسکردو اور ہنزا کی خوبصورتی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ صرف جو فرق میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگ انہوں نے اپنی خوبصورتی کو بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا ہوا تھا اور وہاں پر وہ ٹورسٹ کو باقاعدہ سیفٹی پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹورسٹ وہاں پر کمفرٹیبلی موو کرتا ہے۔ تو ہم پاکستان میں اتنی زیادہ خوبصورتی ہونے کے باوجود اس چیز کو اویل کیوں نہیں کر پا رہے؟ ایسی کیا کمی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سب نہیں کر پا رہے؟ ہم ہمیشہ ان چیزوں کا ذمہ حکومتوں پر کیوں ٹھہراتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں ذمہ دار نہیں سمجھتے اور ذاتی طور پر تبدیلی لانے کی طرف کیوں نہیں سوچتے؟ ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں ہم اس جگہ کو صاف کیوں نہیں رکھتے؟ یہ سب چیزیں ہمیں خود کرنی چاہیے۔ کسی حکومت یا سیاستدان نے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا بلکہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو ایک فیوریبل انوائرمنٹ بنائیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نفرت سے دیکھنے کی بجائے ان لوگوں کو اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے دیں اور ان کو محفوظ ماحول دیں تاکہ وہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لے کر آئیں۔ امپورٹس کرنے کی بجائے خود اپنے ملک میں اچھی چیزیں بنانے پر فوکس کریں اور جو لوگ آلریڈی کچھ بنا رہے ہیں ان لوگوں کو آپ انکریج کریں تاکہ وہ ان چیزوں کی کوالٹی کو مزید بہتر کر سکیں۔